بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات کے تیسرے آن لائن لیکچر میں خوش آمدید۔ ہم لوگوں نے جو ہمارا دوسرا لیکچر تھا اس میں ہم لوگوں نے ہجرت حبشہ کے متعلق جو ہے وہ پڑھا تھا کہ ہجرت حبشہ جو ہے وہ کیوں کی گئی، اس کی وجوہات کیا تھیں، اسباب کیا تھے، کفار کا اس پر جو ہے وہ رد عمل جو ہے وہ کیا تھا، اور پھر نجاشی کے دربار میں جو معاملات پیش آئے ہم نے ان کے متعلق بھی جو ہے وہ پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس ہجرت حبشہ کے چند اور اہم واقعات جو ہیں وہ رہتے ہیں، اور اس سے جڑے ہوئے بھی دوسرے واقعات جو ہیں وہ رہتے ہیں، تو وہ آج کے لیکچر میں ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جب آپ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کفار نے مسلمانوں کو ہر طرح سے اسلام کو روکنے کی، اسے پھیلانے کے جو ایک طرح سے ان کی کوششیں تھیں، اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن مسلمان جو ہیں وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اب انہوں نے ایک اور جو ہے وہ طریقہ ڈھونڈا، اور وہ طریقہ کیا تھا کہ انہوں نے حضرت ابو طالب جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، ان کے ذریعے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ انہوں نے جو ہے وہ اپنا ایک وفد، ایک گروہ جو ہے وہ حضرت ابو طالب کے پاس بھیجا اور کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں کہ وہ ہمارے بتوں کو جو ہے وہ برا بھلا مت کہا کریں، ہمیں جو اور لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کی لوگوں کو ان کے جو وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو اس سے کے حوالے سے انہیں مت ورگلائیں۔ اب جب ابو طالب کے پاس وہ وفد آیا، اس نے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کی، تو ابو طالب جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ پریشان ہوئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کو کسی طرح کا بھی جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اگر آپ لوگ اس مقصد سے پیچھے نہ ہٹیں۔ ابو طالب جو ہیں وہ بہت پریشان ہوئے، انہوں نے اپنے بھتیجے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور سارا معاملہ جو ہے وہ ان کے سامنے رکھا، انہیں بتایا جو کچھ کفار نے جو ہے وہ ان سے کہا تھا۔ تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب کچھ سن کر جو ہیں وہ ان کے پائے استقلال میں کسی قسم کی کوئی لغزش نہیں آئی، اور وہ ثابت قدم رہے۔ انہوں نے اپنے چچا کو یہ جواب دیا کہ اگر یہ کفار جو ہے نا میرے ہاتھ پر، دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر جو ہے وہ چاند رکھ دیں، تب بھی میں اپنے دین کی تبلیغ سے بالکل جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹوں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے غالب کر دیں گے یا پھر جو ہے وہ میری جان چلی جائے۔ یعنی میں کسی طرح سے بھی جو ہے نا وہ دین سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، جو میں نے کام جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سونپا ہے میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو اب جب حضرت ابو طالب نے نبی کریم کی ثابت قدمی دیکھی تو کہا کہ ٹھیک ہے میرے بھتیجے، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ جیسے چاہیں جو ہے وہ تبلیغ کا کام جو ہے وہ جاری رکھیں، میں آپ کا ساتھ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چھوڑوں۔ کفار یہاں پر رکے نہیں، انہوں نے مسلمانوں کو پھر بھی جو ہے وہ روکنے کی کوشش جو ہے وہ کرتے رہے۔ جب انہیں لگا کہ یہ سارا معاملہ ان کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے تو انہوں نے ایک بڑا منصوبہ بنایا، اور وہ منصوبہ کیا تھا کہ تمام جتنے بھی سردار تھے نا قریش کے، وہ آپس میں مل بیٹھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ بنو ہاشم سے نا ہر طرح کا رابطہ جو ہے وہ ختم کر دیا، لین دین، تجارت، بول چال، اس کے علاوہ جو ہے وہ شادی بیاہ کے معاملات، ہر طرح سے ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ منقطع کر دیا جائے۔ اب جب حالات یہاں تک پہنچ گئے تو حضرت ابو طالب نے اپنے خاندان کو لیا اور ایک گھاٹی میں جو ہے نا وہ جا کر پناہ لے لی۔ اب وہی گھاٹی جو ہے وہ حضرت ابو طالب یعنی شیب ابی طالب کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہے، اور ہر طرح کا رابطہ جو ہے وہ لوگوں کا اس خاندان سے جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ کوئی کھانے پینے کی چیز جو ہے وہاں تک نہیں پہنچائی جاتی تھی، کسی قسم کا لین دین جو ہے وہ نہیں ہوتا تھا۔ کچھ لوگ تھے جن کے دلوں میں جو ہے وہ رحم آ جاتا تھا تو وہ چوری چھپے جو ہے وہ کچھ چیزیں جا کر دے آیا کرتے تھے کھانے پینے کی، اور کبھی کبھار تو نوبہ یہاں تک آ جاتی کہ جو لوگ اس گھاٹی میں جو ہے انہوں نے پناہ لی تھی، انہیں جو ہے وہ درختوں کے پتے کھا کر بھی جو ہے وہ گزارا کرنا۔ اب یہ مشکل جو ہے وہ تقریباً 3 سال تک جاری رہی، اور حضرت ابو طالب نے اور ان کے خاندان نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت اس گھاٹی میں جو ہے وہ 3 سال گزارے۔ بالآخر پھر بنو ہاشم کے کچھ جو ہیں وہ لوگ تھے جنہیں جو ہے وہ اس
ابو طالب کے خاندان پر جو ہے وہ ترس آیا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے نا، یہ جو ایک معاہدہ ہوا ہے قریش کا آپس میں کہ، اور انہوں نے وہ معاہدہ جو لکھ کر خانہ کعبہ کے دروازے پہ لٹکایا ہے، تو ہم اس سے جو ہے وہ اب اس کو ایک طرح سے جو ہے وہ چاک کر دیں گے، اور ہم جو ہے بنو ہاشم کو جو ہے وہ اس غلام ایک طرح سے اس نظر بندی سے جو ہے وہ نجات دیں گے۔ اور انہوں نے پھر ایسا ہی کیا، تو پورے 3 سال بعد جو ہے وہ ابو طالب، حضرت محمد اور ان کا خاندان جو ہے وہ اس گھاٹی سے باہر آئے۔ اب 3 سال کی اتنی مشکلات برداشت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرح سے انعام دیا، یعنی ان کی حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کے لیے جو ہے نا، وہ انہیں اپنے پاس اپنی ملاقات کے لیے بلایا، اور اس ملاقات کو ہم واقعہ معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ اور معراج یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار جو ہے وہ نصیب کروایا، یہ شرف دیا۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، کسی کو یہ شرف جو ہے وہ حاصل نہیں تھا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور یہ واقعہ جب پیش آیا تو یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ اور اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین و آسمان کی جو ہے وہ سیر کروائی تھی، اور اسی دن جو ہے وہ فرضیت نماز کا جو ہے وہ حکم ہے۔ ابھی جو ہے شب ابی طالب سے باہر آئے ہوئے کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اور جو ہے وہ غم کا اور ایک دکھ کا جو ہے وہ سامنا کرنا، اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ایک ہی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تو ان کی وفات کے تقریباً 3 روز بعد ہی حضرت خدیجہ بھی جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یوں جو ہے وہ ایک سال کے اندر ہی آپ کو جو ہے وہ ان دو ہستیوں کی جو ہے ایک طرح سے یہ غمگسار اور محسن ہستیاں جو ہیں وہ اس دنیا سے جو ہے وہ چلی گئیں، اور آپ جو ہے وہ اس پر بہت زیادہ غمزدہ ہوئے۔ تو اس سال کو عام الحزن کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ حزن کے معنی ہوتا ہے نا غم کا سال، غم، ٹھیک ہے، تو عام الحزن یعنی غم کا سال۔ تو آپ کو یہ بھی جو ہے ایک طرح سے اسی دوران، اس سب کے دوران جو ہے اس دکھ کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ مسلسل 11واں سال جو ہے وہ نبوت کا شروع ہو چکا تھا، یعنی آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی گئی، اور اب جو ہے وہ 11واں سال آپ مسلسل مکہ اور یہاں کے لوگوں کے جو ہے وہ ارد گرد، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت جو ہے اور اسلام کی تبلیغ جو ہے وہ کرتے رہے۔ بہت اس عرصے میں، 11 سال کے عرصے میں بہت تھوڑے لوگوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا، تو اب نبی کریم جو ہے وہ اس سلسلے کو مزید پھیلانا چاہتے تھے، تو انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا تبلیغ اسلام کے لیے کوئی اور مرکز جو ہے وہ سوچا کہ کوئی اور مرکز جو ہے وہ تلاش کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے جو ہے وہ حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ لیا اور طائف جو ہے وہ چلے گئے۔ یہ ایک بستی تھی، آپ یہاں گئے اور یہاں کے جتنے سردار تھے وہاں سے ملاقات کی، انہیں دعوت دی اسلام قبول کرنے کی، اسلام کو ماننے کی، لیکن انہوں نے اس دعوت کو جو ہے وہ ٹھکرا دیا، اور انہوں نے ہٹ درمی جو ہے وہ اختیار کی۔ صرف انہوں نے دعوت کو نہیں ٹھکرایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک اور طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کی، اور وہ یہ تھی کہ کچھ لڑکوں کو جو ہے وہ آپ کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ جو ہے وہ پتھر برسائے، اور آپ اس قدر پتھر برسائے کہ آپ کا جسم اطہر جو تھا وہ بالکل لہو سے جو ہے وہ تر ہو گیا، لہو سے جو ہے وہ بھر گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، جب آپ کی یہ حالت دیکھی تو کہا کہ اے محمد، کیا میں ان طائف والوں کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ کچل دوں؟ تو آپ نے کہا اور دعا کی ان کے حق میں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی دعا کی کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہے نا یہ لوگ جو ہیں وہ اس دین کے لیے جو ہیں وہ اچھے ساتھ۔ اب جب 11 سال ایک طرح سے مکہ میں گزر گئے اور بہت تھوڑے سے لوگوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا، تو جس طرح آپ نے طائف کا سفر کیا، اسی طرح جو ہے وہ آپ یعنی جو لوگ مکہ میں آتے رہتے تھے دیگر جگہوں سے، تو ان لوگوں کے سامنے بھی جو ہے نا وہ آپ اسلام اور
ان کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت دیتے اور اسلام کی دعوت قبول ایک طرح سے ان کے سامنے بھی یہ ساری باتیں رکھتے ہیں۔ اس طرح ہر سال لوگ جو ہے نا وہ حج کے لیے مدینہ منورہ بھی تشریف لاتے۔ مدینہ منورہ کا پہلے نام جو ہے وہ یثرب تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ہجرت کی نا تو پھر اس کا نام جو ہے وہ مدینہ النبی پڑ گیا، اور بعد میں بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے لوگ صرف اسے جو ہے وہ مدینہ کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا سفر طائف کے بعد 11 سال جب گزرے گئے تو بہت زیادہ دکھ ہوا آپ کو، لیکن پھر بھی اس دکھ کی وجہ سے آپ دل برداشتہ نہیں ہو گئے، اس مقصد کو چھوڑ نہیں دیا کہ اب یہ جو ہے وہ ناممکن ہے، بلکہ ڈٹے رہے اس پر۔ حج کے موقع پر جتنے بھی قبیلے جو ہیں وہ حج کے لیے مدینہ آتے تو آپ ان کے سامنے جو ہے وہ ایک طرح سے وہ آپ ان کو دعوت دیتے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو آپ سے بہت زیادہ متاثر ہوتے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ آپ سے متاثر ہوئے، اور پھر کیونکہ نا انہوں نے پہلے جب وہ مدینہ میں نا یہود بھی بستے تھے، یہود سے یہودیوں سے نا انہوں نے اپنے سن رکھا تھا کہ مسلمانوں میں جو ہے نا وہ ایک آخری نبی آئے گا، یعنی کچھ کچھ جو ہیں وہ نشانیاں، کچھ پیشن گوئیاں جو ہیں وہ سن رکھی تھی۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا مطالعہ کیا، انہیں یہ معلوم ہونے لگا کہ یہ وہی آخری نبی ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ یہود کیا کرتے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب دعوت سنی تو پھر بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور عقبہ کے مقام پر جو ہے انہوں نے پھر جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا، اور مدینہ کے پہلے 7 لوگوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا، اور جب ان 7 لوگوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے مدینہ جاتے ہی جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ جو ہے وہ شروع، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک اور بھی پوائنٹ آئے گا، یعنی بیعت عقبہ اولا، پہلی بیعت جو ہوئی تھی نا، بیعت کا مطلب ہوتا ہے بیعت عقبہ، یعنی عقبہ کے مقام پر جو پہلی بیعت ہوئی تھی۔ یہ جو 7 لوگ تھے، یہ 7 صحابہ، جب یہ مدینہ گئے 10ویں سال انہوں نے جو ہے وہ دعوت قبول کی، اگلے سال جب 11ویں سال وہ پھر حج کے لیے آئے نا تو وہ اپنے ساتھ مزید 5 اور لوگ جو ہیں وہ لوگ آئے، ان لوگوں نے بھی جو ہے وہ عقبہ کے قریب ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ ملاقات کی، اور آپ کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کی۔ یہ اسلام کے نام پر جو ہے نا وہ پہلی بیعت تھی، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی لوگ اسلام تو قبول کرتے، لیکن ایک باقاعدہ بیعت تھی نا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے حکم مانیں گے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ چوری نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، کوئی زنا نہیں کریں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے، ایک بیعت تھی باقاعدہ اس پر ایک، اور یہ شرائط تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانیں گے، تو یہ اسلام کے نام پر جو ہے وہ پہلی بیعت، یعنی ان 7 لوگوں نے 10ویں سال نبوت کے 10ویں سال اسلام قبول کیا، اور 11ویں سال جب یہ دوبارہ حج کے لیے آئے تو اپنے ساتھ 5 لوگ مزید لائے۔ اسی طرح پھر یہ لوگ جو ہیں وہ نبی کریم نے ان کے ساتھ جو ہے نا جب ان لوگوں نے دعوت قبول کی تو حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ بھیجا، تاکہ وہ ان کی جو ہے ایک طرح سے ان کے معلم کے طور پر ان کے ساتھ بھیجا، ٹھیک ہے، یہ تاکہ یہ مزید جو ہے وہ ان کو اور بھی جو ہے وہ چیزیں سکھائیں۔ پھر اگلے سال جب نبوت کا 12واں سال آیا نا تو پھر مدینہ منورہ سے تقریباً 72 آدمی جو ہیں وہ حج کے لیے آئے، اور یہ سب لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عقبہ کے مقام پر آپ کی خدمت میں جو ہیں وہ حاضر ہوئے، اور آپ کے بیعت پر، آپ کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کی، اور اس سے بیعت عقبہ ثانیہ، ثانیہ کا مطلب ہوتا ہے دوسری، ثانی سے نکلا عربی زبان کا لفظ، آپ کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت، یوں اسی طرح جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ پھیلنے لگا، اور لوگ جو ہیں وہ ہر سال حج کے لیے آتے، اور جو ہے وہ دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کی دعوت دیتے، اور وہ دعوت جو ہے وہ قبول بھی کرتے۔ اور جب بیعت عقبہ دوسری بیعت ہوئی تھی تو ان لوگوں نے جو ہے وہ نبی جو اہل مدینہ تھے نا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی خدمت میں جو ہے وہ یہ درخواست بھی ایک طرح سے پیش کی، اور اپنی اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ مدینہ آ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تک چونکہ نبی کریم کو جو ہے وہ مدینہ ہجرت کرنے کا حکم نہیں ہوا تھا، ہم سب کو پتہ ہے کہ نبی کریم نے جو ہے وہ ہجرت نبوت کے جو ہے وہ 13ویں سال کی، تو ابھی یہ 12واں سال چل رہا تھا، تو بیعت عقبہ ثانیہ کے وقت لوگوں نے جو ہے وہ آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی تھی۔ یہاں تک یہ ہو گیا کہ مدینہ میں اسلام جو ہے وہ پہلے پہلے کس طرح سے جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوا۔ ہجرت حبشہ کے جو واقعات رہ گئے تھے ہم لوگوں نے وہ پڑھے ہیں،
اور پھر مدینہ میں اسلام جو ہے وہ اشاعت اسلام کا سلسلہ کیسے شروع ہوا، اس کے متعلق جو ہے وہ آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔ آج کا لیکچر جو ہے وہ یہاں تک ہی، آپ لوگ لیکچر جو ہے وہ سنا کریں، اور کیونکہ صرف جو ان سلائیڈز پر لکھا ہوا ہوتا ہے وہ آپ کے لیکچر میں شامل نہیں ہوتا، بلکہ بہت سی اضافی باتیں بھی ہوتی ہیں جو کہ میں ساتھ ساتھ بتاتی ہوں۔ اب سنا کریں، لیکچر نوٹ کیا کریں، اور مجھے جو ہے وہ بھیجا کریں۔ آپ کو جو بات سمجھ نہ آئے آپ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر ہم لوگ جو ہیں وہ یہیں تک جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔